ہونا، اس کی طہارت، پاکیزگی اور اس کے بزرگیدہ اور مقبول الہی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جس بندے کی دعا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ ایسا بندہ ہے جسے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ عوام الناس کے مقابلے میں حضرات انبیاء اکرام وہ ہیں کہ جنہوں نے جب بھی جہاں بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، میرے رب ذوالجلال نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ بہت ساری دعائیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دیگر انبیاء کرام بھی اسی طرح دعائیں فرماتے رہے، لیکن جب عام بندے کی باری آئی تو رب نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے گا، یعنی اس پکار سے مراد دعا ہے کہ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ جب ایک عام بندہ جو ہے وہ رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو پھر حضرات انبیاء اکرام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ مقبول ترین ہستیاں ہیں جنہوں نے جہاں بھی جب بھی دعا مانگی ہے میرے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے آغاز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا اوپر نہیں جاتی، یعنی زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، معکوف رہتی ہے۔ وہی دعا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے جس کے آغاز میں اور انتہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ جو موضوع، جو عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا وہ ہیں کہ جن کی ہر دعا میرا رب قبول فرماتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اس حالت میں آئے کہ آپ رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا کہ آپ کس لیے رو رہے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کلمہ نہیں پڑھتی، میری ماں مشرکہ ہے، کلمہ نہیں پڑھتی۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا، تو نے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا، وہ کلمہ نہیں پڑھتی تو نہ پڑھے، تو اپنی جان وہ اپنی جانے۔ عرض کی یا رسول اللہ بات یہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ اور میں جنت میں چلے جائیں گے اور میری ماں جو ہے اگر وہ مومنہ نہیں بنتی تو وہ دوزخ میں چلی جائے گی، تو صرف میدان محشر میں ہم نے تو نہیں نہ ہونا، وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں ہم پر اعتراض کرتے رہے، کل قیامت کے دن بھی وہ کہیں گے ابو ہریرہ بتا کیا ملا نبی کی غلامی میں، ایک ماں کو بھی جنت میں نہ لے کے جا سکا، ایک ماں کو بھی کیا ملا محمد عربی کے در کی غلامی سے، ایک ماں کو بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکا۔ یا رسول اللہ دشمنوں کے تانوں کا خیال آتا ہے تو رو پڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اٹھاؤ ہاتھ۔ ہاتھ اٹھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک مولا ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان کر دے، ابو ہریرہ کی ماں کے دل میں نور ایمان داخل فرما دے۔ ابھی حضور دعا فرما رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مسلمان ہو گئی، میری ماں مسلمان ہو گئی۔ فرمایا گھر تو گیا نہیں، ماں سے ملا نہیں، پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ تیری ماں مسلمان ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نہیں، ہم نے ان ہاتھوں کے کمالات دیکھے ہیں کہ انگلی اٹھ جائے تو سورج موڑ دیتے ہیں، چاند توڑ دیتے ہیں، میری ماں کے لیے تو دونوں ہاتھ اٹھے یا رسول اللہ، بس میری ماں مسلمان ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا تو دروازے کو کنڈی لگی ہوئی تھی اندر سے اور پانی بہ رہا تھا اور ایسا لگا
غسل کر رہا ہے. میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری ماں نے کہا کہ صبر کرو میں آ رہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں غسل کر کے سامنے کھڑی تھی اور کہا پڑھا دو میرے بیٹے اب مجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ حضور کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی. تو میرے کریم آقا وہ ہیں کہ غلاموں نے جب بھی حضور سے عرض کیے کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے, میرے حضور نے جب بھی دعا فرمائی ہے میرے رب ذوالجلال نے میرے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں, یہ بخاری کے اندر موجود ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. منبر پر آپ تشریف فرما تھے تو دوران خطبہ ایک عرابی, ایک دیہاتی, ایک پینڈو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ کھیتیاں بنجر ہو چکی ہیں, زمینیں سوکھ چکی ہیں, مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, کھیتیاں برباد ہو چکی ہے, آپ دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال بارش کا نزول فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ مدینے کی پیاسی زمین کو سیراب فرما دے, یا اللہ مدینے کے اندر بارش کا نزول فرما دے. حضرت انس بن مالک فرماتے مجھے میری جان کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اس رب ذوالجلال کی قسم ہے, جب حضور نے دعا فرمائی تو آسمان صاف تھا شیشے کی مانند. جب حضور دعا فرما چکے تو اسی وقت جو ہے وہ بادل اکٹھے ہوئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. اور ہفتہ اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, اگلا جمعہ جب آیا تو وہی اعرابی کھڑا ہوا, عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے. دعا فرمائے بارش رک جائے, اب تو مکان گرنے لگے. مدینہ جو ہے وہ بارش کے ساتھ پانی کے ساتھ سیراب ہو چکا ہے. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا اس طرح, دعا بھی کی اور عرض کی یا اللہ ان بادلوں کو مدینے سے باہر لے جا. اس طرح حضور نے اشارہ فرمایا. وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے تھے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. جی حضور نے اس طرح انگلی کا اشارہ کیا, اشارے پر وہ بادل جو ہے وہ مدینے سے باہر چلے گئے. جب حضور نے دعا کی تو پھر بارش ایک ہفتہ ہوتی رہی, اور جب حضور نے یہ دعا کی کہ مالک مولا اب روک دے اس بارش کو, حضور کے کہنے پر رب ذوالجلال نے بارش کو روک دیا. یہ اختیار میرے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. یہ بہت ذلیل طبقے کا کوئی بندہ جس نے یہ لکھ دیا کہ جس کا نام محمد اور علی ہو, اس کو ذرے کا اختیار نہیں ہے. اگر محمد اور علی کو ذرے کا اختیار نہیں ہے تو پھر کائنات کا وجود ہی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے. اس رب نے اختیار کلی اپنے حبیب کو عطا فرمائے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 18 ہجری کی بات ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ ہے. کاف سالی ہو گئی مدینے کے اندر, کافی عرصہ بارش نہ ہوئی. تو حضرت بلال بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور کیا کہتے ہیں, استسقی امتی کا یا رسول اللہ, استسقی امتی کا یا رسول اللہ, آپ اللہ سے پانی مانگیں. اس وقت یہ جھگڑے نہیں تھے جو آج چل نکلے. جی یہ 100 سال 150 سال 200 سال کے جھگڑے ہیں, اس وقت نہیں تھے. حضور کی قبر انور پر صحابی رسول ہیں, وہ بڑے پکے توحیدی, توحید کے قائل, سرکار کی قبر پر کہہ رہے اس تسکیل امتی کا یا رسول اللہ, اور یا رسول اللہ کے لفظ موجود ہے, اور حضور کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ آپ امت کے لیے پانی مانگیں, امت ہلاک ہو رہی ہے. یہ استغاثہ, یہ فریاد حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور گھر واپس آئے. رات خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے، فرمایا انہم یسقون، کل تمہیں سیراب کر دیا جائے گا، کل تمہیں سیراب کر دیا جائے گا، پانی پلا دیا جائے گا، بارش ہو جائے گی۔ اور حضور نے فرمایا اتنی عمر، میرے عمر کے پاس جانا، یقرئ کا سلام، اور جا کر میرے عمر سے کہنا اور سلام بھی عرض کرنا، اور جا کر کہنا ذرا خلافت جو ہے وہ ڈٹ کے نبھائے، ڈٹ کے ذرا خلافت کا کام اور جو تمہارے ذمہ کام لگے ڈٹ کے نبھانا۔ اب یہ اعتراض یا تو حضرت بلال بن حارثہ پہ ہے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی گئے حضرت عمر کی بارگاہ میں اور کہا کہ اس طرح میں نے حضور کی بارگاہ میں کہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ قبر پر جا کے نہیں مانگنا چاہیے، قبر والا دے کچھ نہیں سکتا، قبر والے کے سامنے استغاثہ بھی۔ یہ جھگڑے ہمارے آج پیدا ہو گئے جی نجد سے، جس نجد کے لیے حضور نے دعا نہیں فرمائی، یمن کے لیے دعا فرمائی، مدینے کے لیے دعا فرمائی، یہ فتنہ نجد سے اٹھا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، مگر نہ صحابہ سے بڑا نہ توحید پرست تھا نہ رسالت پرست تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ جانتے تھے شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، لیکن جو تعلیمات نبی علیہ السلام نے صحابہ کو عطا فرمائی اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کاربند تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا میری سنت پر چلو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلو، میرے صحابہ کی سنت پر چلو۔ تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی رب ذوالجلال کی نہ عبادت کرنے والا تھا اور نہ ہی توحید بیان کرنے والا تھا۔ حضرت بلال جو تھے وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میں نے اس طرح جو ہے وہ دعا مانگی، اس طرح حضور کی قبر انور پر استغاثہ پیش کی ہے۔ اب جرا جو بنتی ہے نا وہ حضرت جو ہے وہ عمر فاروق پہ بنتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سکا آدمی اس وقت موجود تھا تو اس کے اوپر حضرت عمر پر جرا کرنا بے فضول ہے، کیوں؟ وہ خلیفہ ثانی ہے، سارے کے حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت عمر فاروق مراد رسول ہے۔ حضرت داہیہ کلبی کے لیے جہاں حضور نے دعا فرمائی تو رب نے قبول فرمائی ہے، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی حضور نے دعا فرمائی۔ وہ عمر جو تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف آ رہے تھے تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اور دیگر صحابہ نے تو عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ نے کہا ذرا آ لینے دو، اگر تو آئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو ہم آنکھیں بچھا دیں گے، اگر کسی اور نیت سے آئے ہیں تو پھر حمزہ کی تلوار موجود ہے اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کے بارے میں جو میں نے ناقص علم کے مطابق پڑھا ہے کہ کم از کم آپ کی تلوار کا وزن 30 کلو کے برابر تھا۔ اب پانی والی ڈرمی جڑی اسی فرمانے ہیں جی، پانی والے کو کین اپنی وہ بھی کم از کم اتنی ہے 30-35 کلو دی ہے۔ تے شان دیکھو حضرت امیر حمزہ دی تے پھر ایک تلوار نہیں دونوں ہاتھاں دے نال تلوار چلانی، حضور دے سامنے کھڑے ہو کے حضور دے دشمناں دا مقابلہ بھی کرنا تے دو تلواراں ایک وقت۔ ہے کوئی جڑا 30 کلو دی تلوار ہے چک کے میدان دے اندر آئے؟ اے شان حضور دے چچا امیر حمزہ دی سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میرا رب قبول فرماتا ہے۔ ایک یہودی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک جو تھی نا اس کو صاف کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو حسن عطا فرما، جی اس کو خوبصورتی عطا فرما، اور میرے رب نے دعا قبول فرمائی کہ وہ 100 سال کی عمر میں بھی اس کی داڑھی کے بال جو تھے وہ سیاہ تھے اور خوبصورت بھی ہو گیا حضور کی طرف، اور 100 سال کی عمر میں بھی وہ بوڑھا نہیں لگتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، عرض کی یا اللہ ان کے مال کے اندر برکت عطا فرما، ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے انس کو عطا فرمایا اس کے اندر برکتیں عطا فرما۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں
دیتا تھا، اور 100 سال کی عمر میں بھی آپ بوڑھے نہیں ہوئے حضور کی دعا کی برکت سے، اور رب نے کثیر اولاد بھی عطا فرمائی۔ یہ میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ جس غلام نے جس لحاظ سے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ احباب جی وقار، یہ بھی موضوع بڑا طویل ہے، اس پر اور بھی باتیں آپ کی سماعتوں کے گوش گزار ہو سکتی ہیں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔